اور جو بچہ انتہائی کمزور ہو، کن ذہن ہو، معذور ہو، نابینا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، تو ہم مدرسے والوں پہ یہ احسان کر لیتے ہیں، آ کے مدرسے کے استاد اور محتمم سے کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے۔ اگر آپ کی خواہش تھی تو آپ نے ذہین بچہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ آپ ہمیں وہ بچے دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، اور پھر میں قربان جاؤں اپنے مدرسے کے اساتذہ پر، ان پہ محنت کر کے حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، عالم قرآن بنا دیتے ہیں، ان کو مقتدی اور رہبر بنا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو بچہ ذہین ہوتا تھا، ماں باپ اس کو دینی مدرسے میں داخل کرتے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 10 سال کا بچہ ہے، باپ اس کو لے کر آئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، اور میرا بچہ انتہائی ذہین ہے۔ امام صاحب نے جب دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے، چل نہیں سکے گا، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام محمد کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ یہ داخلہ نہ دینے کے لیے ایک بہانہ تھا، کہا جی قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے، کہا یہ مزید آگے نہیں چل سکتا، اس کو حافظ قرآن بناؤ اور اس کے بعد پھر میرے مدرسے میں داخل کراؤ، اگلی تعلیم پھر میں دوں گا۔ باپ بچے کو لے کر گیا۔ آج بدھ کا دن ہے، یعنی بدھ والے دن امام محمد کو باپ نے ہاتھ سے پکڑ کر مدرسے میں لایا۔ داخلہ نہیں ہوا، پہلے حافظ قرآن بناؤ۔ 7 دن کے بعد اگلی بدھ والے دن پھر امام محمد کو باپ نے ہاتھ سے پکڑا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے اور فرمایا میرے بچے کو داخلہ دیا جائے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے 1 ہفتہ قبل آپ سے کہا تھا کہ اس کو حافظ قرآن بناؤ، اور اس کے بعد پھر مزید تعلیم یہ جاری کرے گا۔ میرے عزیزو، امام محمد کے باپ نے کہا 7 دن میں اس بچے نے مکمل قرآن کریم حفظ کی۔ آپ اندازہ لگائیں، جب اس طرح ذہین بچے ہوں امام محمد کی طرح، جو 1 ہفتے میں قرآن کریم کے حفظ کریں، پھر اس سے امام محمد جیسے لوگ پیدا ہوتے۔ بہرحال قرآن انقلابی کتاب ہے، بہت سے لوگ قرآن کریم سن کر ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ میں سے 70 آدمی وہ تھے کہ جن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان گرفتار لوگوں میں سے جبیر ابن مطعم کا بھائی یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ مکے سے گیا مدینہ، گیا کس لیے
کہ میں اپنے عزیز کے فدیہ ادا کر لوں، پیسے ادا کر کے اس کو چھڑاؤں۔ اس نیت سے وہ مکے سے مدینے چلے گئے۔ آپ میری طرف ذرا توجہ رکھیں۔ ایک موقع وہ بھی تھا، دو آدمی ہیں، ایک کا نام ہے صفوان اور ایک کا نام ہے عمرو بن وہب۔ یہ دو آدمی غزوہ بدر کے بعد بیت اللہ کے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے بڑے مارے گئے، اب زندگی کا کوئی سکون نہیں۔ عمر نے کہا کہ اگر مجھے اپنے بیٹوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کے اس محمد الرسول اللہ پہ حملہ کر کے اسے شہید کر دیتا۔ صفوان نے کہا میں تیار ہوں، آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، آپ کی بچوں کی تعلیم یہ میرے ذمے ہے، آپ جا کے محمد الرسول اللہ پہ حملہ کر لیتا کہ یہ کام ختم ہو جائے۔ اور کہا کسی تیسرے آدمی کو کوئی پتہ نہ چلے۔ ان دونوں نے یہاں مشورہ کیا۔ یہ وہاں سے نکلا عامر اور اپنی خنجر کو زہر میں ملایا، خوب زہر اس کے اوپر اس نے لگائے اور یہاں سے گیا مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ جب پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر نے پکڑا گریبان سے اور کہا ما جاءنا الا لشر، یہ یہاں آیا ہے کسی شر کے لیے۔ گھسیٹتا ہوا اللہ کے نبی کے مجلس میں لے گیا۔ اللہ کے نبی نے بٹھایا صفوان عمر کو اور کہا بیٹھ جاؤ۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے قید میں میرا عزیز ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں کہ آپ فدیہ لیں اور میرے بچے کو چھڑائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر آپ کے پاس اسلحہ کیوں ہے؟ اس نے کہا اسلحہ تو ویسے بطور عادت کے لایا ہوں، یہ اسلحہ ہمارے پاس موجود تھا، بدر میں ہمیں کام نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ بتاؤ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا اسی ارادے سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ کان قریب کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حتیم میں بیٹھ کر تو نے صفوان سے کیا معاہدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اس کے بال کھڑے ہو گئے اور کہا یہ تو یا میں جانتا ہوں یا صفوان جانتا ہے، آپ کو کس طرح پتا چلا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا جو مشورہ ہوا اور اس کے بعد آپ گھر، یہ سارا منظر جبریل نے آ کے مجھے بتایا۔ عمر نے جب یہ سنا تو فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرے نبی کے غلامی میں آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا لخنزیر احب الی من عمرو بن وہب حین قدم علی رسول اللہ، جب یہ آیا تو خنزیر میری نظر میں اس سے بہتر تھا۔ آج جب میرے نبی کے غلامی میں آ گئے، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے عمر مجھے میرے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ان میں سے ایک جبیر ابن مطعم بھی تھا، یہ بھی پیسے لے کر گیا۔ وہاں جب پہنچا بات اس پہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، جو سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
ہمارے ایک عالم ہیں، وہ فرماتے میں نے قاری عبد الباسط صاحب مصر کا جو مشہور قاری ہے، اس سے میں نے کہا کہ آپ نے قرآن کریم کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ تو قاری صاحب نے فرمایا ہاں، ہمارے مصر کا جو بادشاہ تھا اس زمانے کا جمال عبد الناصر، وہ روس کے دورے پہ جا رہا تھا، تو مجھے بھی کہا کہ قاری صاحب آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ روس میں ایک جلسہ تھا، ان کا اپنا کوئی میٹنگ تھی، سرکاری بڑے لوگ تھے۔ جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو جمال نے روس کے بادشاہ سے کہا کہ میرے ساتھ میرے ملک کا ایک قاری صاحب آئے ہیں، اب ان کے قرآن کریم سنیں۔ کہتے قاری صاحب نے تلاوت شروع کی۔ قاری صاحب فرماتے میں نے جب تلاوت شروع کی، کچھ آگے پڑھنے لگا، کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کو ماننے والے نہیں، وہ دہری ہیں، قرآن کریم کو ماننے والے نہیں، میں نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ رو رہے ہیں۔ بعد میں جمال عبد الناصر نے اس روس کے صدر سے کہا کہ آپ کیوں روئے؟ کیا قرآن کریم کی باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں؟ اس نے کہا سمجھ تو کچھ نہیں آئی، البتہ اس کلام کے اندر بڑا درد تھا، یہ ہمارے آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو گئے یہ بغیر اختیار کے جاری ہوئے۔ بہرحال فرمایا میں مدینہ پہنچ گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں میں نے کہا چلو میں مذاکرات کرتا ہوں، لیکن ابھی مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے قیدی کے بارے میں باتیں کروں۔ فرمایا وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، اور میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مغرب کی نماز ہو جہری، مسجد نبوی ہو، اور امامت کرنے والا وہ شخصیت ہو جس پہ اللہ نے قرآن کریم نازل کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس قرآن کریم کا لطف کتنا ہوگا تلاوت کا۔ جبیر فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ختم ہوئی، آگے قرات اللہ کے نبی نے سورۃ الطور شروع کی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ فرمایا محمد الرسول اللہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں گیا، میں نے کہا مذاکرات بعد میں، ہاتھ آگے کر لیں تاکہ میں بیعت کر لوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن کریم سننے کے بعد دل موم ہو گیا، دل نرم ہو گیا۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ قرآن کریم سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کے دل اور چمڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں ہے، کہتے ہیں حضرت کو شہید کر رہا ہوں۔ قرآن کریم سننے کے بعد ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام کی دور کی ایک خاتون ہے،
بڑی فصاحت اور بلاغت اللہ نے ان کو دی، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ لوگ ہر صبح انتظار میں ہوتے تھے کہ خنسا کا نیا کلام آئے گا۔ کچھ دن گزر گئے، کوئی کلام نہیں آیا۔ شعراء گئے اور کہا خنسا آپ کا کوئی نیا کلام ہم نے نہیں سنا۔ اس نے کہا کلام آئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہا میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی ہے جس میں اللہ نے فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیے۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک میرا کلام تم نہیں سن سکتے۔ کون سی آیت؟ تو خنسا کہنے لگی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ اس آیت کو سننے کے بعد میں نے شاعری چھوڑ دی، میں نے غزلیں اور نظمیں چھوڑ دیے۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اب اگر میں کوئی کلام پیش کروں تو مجھے میرا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کوئی کلام نہیں۔ حضرت عاصم، امام عاصم رحمہ اللہ، جس کی قرات ہم کرتے رہتے ہیں، ایک شاگرد نے اس نے کہا استاد جی آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی منہ سے خوشبو شروع ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ لیکن بعض طالب علم ہوتے ہیں راز تک پہنچنے کے لیے۔ امام عاصم نے کہا کہ میری یہ زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں قرآن کریم کی خدمت کروں گا، ساری عمر اس میں نے صرف کر دی ہے۔ کہتے ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا عاصم تو نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے، مجھے قریب کر دیا اور میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ اس بوسہ دینے کے بعد جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو میری منہ سے خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سعادت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم جب منہ کھولتے ہیں تو ناسوار کی بدبو شروع ہو جاتی ہے یا کوئی سگریٹ والی بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح لوگ تھے قرآن کریم کی خدمت کرنے والے، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ سے خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ، جو قرآن کریم کی قدر کرنے والے ہیں، قرآن کریم کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو دنیا کا اعزاز ہے۔ آخرت والا اعزاز اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کچھ وقت ہے، عمر مستعار، یہ قرآن کریم کے لیے ہم وقف کر لیں۔ قرآن کریم پڑھنا، سمجھنا، قرآن کریم کی درس و تدریس یہ بہت ضروری ہے۔ ہم تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ ہمیں یاد نہیں، انگریزی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کریم کے جس پہ عمل، جس کے پڑھنے سے جنت کے وعدے اللہ نے کیے، میرے اور آپ کے اوپر کسی زمانے میں فرشتوں نے بھی رشک کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن،
جب ملائک نے قرآن کریم کی تلاوت سنی فرمایا طوبی لأمۃ ينزل علیہا ھذا، اس امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جس امت پہ اللہ قرآن کریم نازل کرے گا۔ وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَا هَٰذَا، ان زبانوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گی۔ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ، وہ سینے بڑے عظیم ہیں جو قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ حافظ کا سینہ یہ ایک عظیم گر ہے، اس کے سینے میں قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک یہ محفوظ ہے۔ ہمارے وفاق المدارس نے جو صرف ہمارا بورڈ ہے، اس سال جن بچوں نے امتحان دیا ہے وفاق المدارس کا، ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب۔ 1 لاکھ حافظ ہمیں ہمارے مدارس ہر سال دیتے، اور یہ تعداد ان علاقوں میں نہیں ہے کہ جن علاقوں میں اللہ نے قرآن کریم نازل کی، نہ مکے میں ہے اور نہ مدینے میں۔ 1 لاکھ حفاظ یہ مدارس سالانہ ہمیں دیتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور کتنی بڑی محنت ہے، اور علماء کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو ہر سال فارغ ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے حفاظ کی تعداد بتائی جو 1 لاکھ کے قریب ہے تقریباً، یہ ہمیں مدارس دیتے ہیں۔ اس دن ایک عالم نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا مصر کا جو مشہور مدرسہ ہے 1100-1200 سال اس کے ہو گئے، جامعۃ الازہر، اور ہماری جو بنیاد رکھی گئی دارالعلوم دیوبند کی 150 سال ہو گئے۔ وہ 1100 سال پرانی درسگاہ ہے، ان کا فاضل آپ کو ملے گا بھی نہیں، نہ مسجد میں نہ مدرسے میں۔ اور ہمارے 150 سال میں آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، آپ ان سے پوچھیں بھائی کہاں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند کی جو بھی شاخیں ہیں ہندوستان اور پاکستان میں، اس کا نام لے گا کہ میں یہاں کا فارغ۔ ہم نے مساجد بھی سنبھالے ہیں، مدارس بھی، تصنیف بھی، تبلیغ بھی، جتنے بھی شعبے ہیں الحمدللہ ہمارے مدارس والے ان پہ کام کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، انہی مدارس نے ہمیں بڑے بڑے لوگ دیے ہیں۔ ایک ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو مستقل تحریک کا نام دیا جائے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں، سید حسین احمد مدنی کی تاریخ دیکھ لیں، سند المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ آپ دیکھ لیں۔ یہ عظیم ہستیاں ہمیں دینے والے دینی مدارس ہیں، اور یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم انقلابی کتاب۔ نجاشی عیسائی بادشاہ ہے، 5 صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک کا نام حضرت جعفر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کا امیر ہے۔ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں، مکے والوں نے وفد بھیجا کہ ہمارے کچھ لوگ بگوڑا ہو چکے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر لو۔ عمر کہتا ہے نجاشی بادشاہ کے ساتھ میری دوستی ہے، میں خود چلتا ہوں۔ یہ گیا کہ دیکھیے ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں،
جو بڑے گستاخ ہیں، کیا ان کو بلاؤ؟ 5 آدمی آئے، بیٹھ گئے باہر انتظار گاہ میں، نعرہ لگاتے ہیں الا ان حزب اللہ هم الحاضرون، سنو سنو اللہ کی جماعت حاضر ہو چکی ہے۔ اندر بادشاہ بھی حیران ہو گیا، کہتے کون ہیں؟ عمر کہتا ہے یہ وہی گستاخ ہیں جن کی ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیا ان کو اندر بلاؤ؟ تفصیلی واقعہ ہے کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ نجاشی جعفر سے پوچھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی نظریے کا پتہ نہیں، البتہ اللہ نے ہمارے نبی پہ ایک قرآن نازل کی ہے، اور اس قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت مریم، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ حصہ سناؤں۔ میں نے کہا قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، جنہوں نے سنا تو ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ فرمایا سناؤ۔ جعفر نجاشی کے دربار میں کھڑا ہے اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مکمل ایک رکوع کی تلاوت کی، نجاشی رو رہا ہے، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور تلاوت کے بعد ایک تنکا اٹھایا اور کہا آپ کے کلام میں اور ہمارے کلام میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ عمر سے کہا تم تو چلے جاؤ، یہاں سے نکلو، اور صحابہ کرام سے فرمایا تم یہاں رہو اور سنو سنو۔ اس زمانے میں حالات ٹھیک نہیں تھے، ایک علاقے سے جب دوسرے علاقے میں کوئی داخل ہوتا تو اس کے پاس سرکاری پرچی ہوتی تھی، ان سے کہا کہ تمہیں پرچیوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے ملک میں جہاں تم گھومنا چاہو جاؤ۔ اور ایک بات اور بھی سنو، من سبکم غرما، جو تمہیں برا بھلا کہے گا ان پہ میں جرمانہ ڈالوں گا۔ یہ نجاشی ہے، اور ابھی ابھی اس نے قرآن سنا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو برا بھلا کہنے والے پہ وہ جرمانہ لگاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے کوئی بل پاس ہوتا ہے تو اس سے بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھنا ہو قرآن کریم دیکھو، قرآن کریم نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ نجاشی کو اس زمانے میں بات سمجھ آئی اور اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ قرآن سننے کے بعد انقلاب آ گیا، نجاشی مسلمان ہو گیا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ اور قرآن حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا مسلمانوں کی بقا اسلام میں، یہ ان کا مشہور جملہ ہے، مسلمانوں کی بقا اسلام میں ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس میں ہے۔ کسی زمانے میں کچھ دور کی بات بھی نہیں، زمانے میں ہم پڑھتے تھے پورے کلاپٹ میں ایک ہی مسجد ہوتی تھی کہ جس میں قرآن کریم کا ختم ہوتا تھا، باقی کوئی حافظ ہی نہیں ملتا تھا۔ بھائی علم تر کیف پہ پڑھیں، اور بعض تو اس طرح کہ ایک حافظ اگر مل بھی جاتا 5 دن ایک مسجد میں ختم اور 5 دن یہ ترتیب ہوتی۔ مدارس کی برکت یہ ہے
کہ کہتے ہیں پتھر اٹھاؤ تو نیچے ایک ہمیں قاری نظر آتا ہے، پتھر کے نیچے نہیں بلکہ پتھر کے اوپر ہمیں 10 اور 20 قاری نظر آتے ہیں۔ یہ مہربانی دینی مدارس کی ہے، ان اساتذہ کرام کی ہے جنہوں نے خدمت کی ہے اور جنہوں نے محنت کر کے حفاظ تیار کیے ہیں۔ اور ہمارے مدارس والے خالص جو بھی کام کرتے ہیں لوجہ اللہ۔ میں نے اس دن بات کی ایک موقع پر، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا محلہ ہے، وہ مہینے کے مسجد میں جو پیسے دیتے ہیں تو 100 روپے دیتے ہیں جی، بعض سالانہ ہے اور بعض ماہانہ، آپ یقین کریں۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ خدا کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ذرا اس پہ ناراض بھی نہ ہوں اور غور بھی کریں۔ آپ مسجد میں مسجد کے امام کو مہینے کا 100 روپیہ چندہ دیتے ہیں تنخواہ میں، اور مہینے میں 150 نمازیں ہیں۔ کتنی؟ 150 نمازیں ہیں ہماری، تو ایک نماز 1 روپے کے بھی نہیں۔ علماء کرام ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں 12 آنے پر۔ کتنے پر؟ اور پھر بھی کہتے ہیں جی علماء کرام بوجھ بنے ہوئے۔ علماء کرام کیا ہیں؟ 100 روپے آپ دیتے ہیں اور 150 نمازیں ہمیں ائمہ کرام مساجد کے وہ پڑھاتے ہیں۔ اور پھر صرف یہ بھی نہیں، کوئی مر جائے جنازے بھی پڑھاتے ہیں، وہ ہمیں درس و تدریس بھی کرتے ہیں، اور بھی آپ کے روزمرہ مسائل، وراثت کا، طلاق کا، نکاح کا، یہ سارے کام یہ ہمارے علماء کرام ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دن کا ان کو 3 روپے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 روپے، 100 سے غالباً یہ 3 روپے بنتے۔ تو یہ ہماری عوام کی حالت یہ ہے۔ اور دوسری طرف علماء کرام، اللہ اکبر، مقتدیوں کو دیکھتا ہے کوئی غیر حاضر ہے، نہیں یہ بھائی بیمار ہے، کہتے بھائی دعا کرو اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب۔ آپ کے 3 روپے ہوتے ہیں اور پھر بھی عالم کتنا خیر خواہ ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے دعا بھی کرے۔ خیال آپ کو ان کا کرنا چاہیے اور وہ آپ کا خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیں مدارس دیتے ہیں۔ اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں، اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ کی قسم پھر قیامت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہا ستکون فتن، بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا فما المخرج عنہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا علیکم بکتاب اللہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم، قرآن کریم تمہیں پہلی حالت بھی بتاتا ہے، آنے والی حالت بھی بتاتا ہے۔ آسمان زمین بنے نہیں تھے، قرآن وہ حالت بھی بیان کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، قرآن کریم وہ زمانہ بھی بیان کر رہا ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا، قرآن کریم وہ حالت بھی بیان کر رہا ہے۔ فتنوں سے بچنے کا حل وہ صرف اور صرف قرآن کریم، فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس قرآن کو چھوڑا اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر لے، ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، قرآن کریم چھوڑ کر کسی اور کتاب میں وہ ہدایت تلاش کرتا ہے، اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ بہرحال قرآن کریم کی خدمت یہ مساجد اور مدارس میں ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست، جتنے بھی مدارس ہیں آپ کے قرب و جوار میں مدارس آپ دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ 100-150 کے قریب طالب علم ہوتے ہیں، 7-8 اساتذہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام وبال مدرسے کا ذمہ دار وہ بیچارہ کبھی ایک کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے، کبھی تیسرے کے پاس جاتا ہے، اور وہ ہماری بچوں کے وہ محنت کر کے اس کے بعد وہ قرآن کریم کے حافظ بناتے ہیں، پھر عالم بناتے ہیں۔ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان مساجد کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ ہم تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین